مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ریفرنس نمبر 4، یہ خطبہ نمبر ہے 125، خوارج کے عقائد سے متعلق، جو خارجیوں سے مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آج تک ان کا عقیدہ چل رہا ہے۔ اب یہ بڑا خطرناک رزلٹ نکلتا ہے، اور یہ چونکہ انیشلی تو حضرت علی کے فوجی تھے، ان سے الگ ہوئے، اور ان کا اختلاف یہ تھا، اختلاف تو درست تھا اور وہ مولا علی کی محبت میں تھا، لیکن اس میں غلو کر دیا انہوں نے۔ یہ کہتے تھے کہ چونکہ اہل جمل اور اہل صفین انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، قرآن کی روح سے یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ سب کے سب واجب القتل ہیں اور یہ اسلام سے الگ ہو چکے ہیں۔ جبکہ مولا علی ان کو مسلمان سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں، بھگوڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں حق کی طرف آمادہ کیا جائے۔ اب جنگ جمل صفین احروان کے اوپر بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں میرے ریسرچ پیپر میں، وہ آج ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال مولا علی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے کچھ دلائل ان کے سامنے رکھے کہ بھائی گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق تو ضرور ہوگا، ظالم بھی ہوگا، کافر نہیں ہوگا، اسے مسلمان کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں اگر تم اس خیال سے باز آنے والے نہیں ہو کہ میں نے غلطی کی اور گمراہ ہو گیا ہوں، تو میری گمراہی کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام افراد کو کیوں گمراہ سمجھتے ہو، اور میری غلطی کی پاداش انہیں کیوں دیتے ہو، اور میرے گناہوں کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے ہو۔ یہ عاجزی دیکھیں سرکار، ادھر کوئی بزرگ کہہ سکتا ہے میرے گناہوں کا وبال، وہ کہتے ہیں چھوڑ دو جی، بزرگاں تمہاری گالی نہ کرو۔ تلواریں کندھوں پر اٹھائے ہر موقع بے موقع جگہ پر وار کیے جا رہے ہو، اور بے خطاؤں کو خطاکاروں کے ساتھ ملائے دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زانی کو سنسار کیا تو نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ وہ کہتے ہیں بھئی زنا اتنا بڑا گناہ تھا، اگر زنا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تو نبی نے اس کی جنازہ کی نماز کیوں پڑھائی؟ یہ مولا علی ان کو دلائل دے رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور اس کے وارثوں کو اس کی وراثت میں سے حصہ بھی دلوایا۔ بالکل، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ مسلمان کا وارث کافر ہو سکتا ہے۔ تو اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا تو نبی علیہ السلام وراثت یوں تقسیم کرواتے، اور قاتل سے قصاص لیا تو اس کی میراث اس کے گھر والوں کو دلوائی۔ اسی طریقے یعنی قاتل کو اگر قتل کیا گیا ہے تو اس کی میراث اس کے گھر، یعنی وہ قتل کرنے والا بھی کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹے اور زنائے غیر محسنہ کے مرتکب کو تازیانے لگوائے تو اس کے ساتھ انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا، اور انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کیے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی، اور جو ان کے بارے میں اللہ کا حق حد شرعی تھا اسے جاری کیا، مگر انہیں اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا اور نہ اہل اسلام سے ان کے نام خارج کیے۔ اس کے بعد ان کی شر انگیزیوں کے معنی یہ ہے کہ تم ہو ہی شر پسند، اور وہ کہ جنہیں شیطان نے اپنی مقصد براری کے راہ پر لگا دیا ہے اور گمراہی کے بیابان میں لا پھینکا ہے۔ یاد رکھو میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، یہ ہے وہ بات، رافضی اور ناصبی۔ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگا دے گی، اور ایک میرے مرتبہ میں کمی کرنے والے، دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ اناد حق سے بے راہ کر دے گا۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں گمراہ ہوئے ہم انہیں ناصبی کہتے ہیں، اور جو ان کی محبت میں غلو کر کے گمراہ ہوئے ہم انہیں رافضی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی گمراہ ہوں گے، میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر ہیں، یعنی کہ اسی تسی الحمدللہ۔ تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، چونکہ اللہ کا ہاتھ
اتفاق اور اتحاد رکھنے والوں پر ہے، اور تفرقہ اور انتشار سے باز آ جاؤ۔ اب یہ سیم حدیث جو ہے یہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے، اور دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔